دیکھیں کہ جب سے سیکولرزم کا نظام پوری دنیا میں غالب ہوا ہے گزشتہ 100-200 سال سے، تو اس وقت سے یہ ایک تحریک چلی ہے کہ بھائی اسلام میں بہت ہی زیادہ سخت سزائیں ہیں، چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، قاتل ہے تو اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ڈیتھ پینلٹی ہے، اور اسی طریقے سے ڈرگ اسمگلنگ کے اوپر ڈیتھ پینلٹی ہے۔ تو یہ ایک پورا پروپیگنڈا چلا، یہاں تک کہ ابھی 3-4 سال پہلے جب برونائی نے اسلامی سزاؤں کا نظام اپنے یہاں نافذ کیا تو پورا ویسٹ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، گویا کہ یہ ویسٹ کا مسئلہ ہو نہ کہ برونائی کا اپنا۔ برونائی ایک چونکہ بہت طاقتور یعنی پیسے کے اعتبار سے بہت مضبوط ملک ہے، تو اس لیے اس نے اس پریشر کو جھیل لیا کہ ٹھیک ہے جس کو جو بولنا ہے وہ بولے۔ امریکن کانگریس میں باقاعدہ الہان عمر نے برونائی کے خلاف بل پیش کیا، پیش بھی کرنے والی کون ہے؟ الہان عمر ہے، جو یعنی اس کا بل کا مطلب یہ تھا کہ ہم شریعہ نظام کے خلاف ہیں۔ وہ بل پیش ہوا، امریکہ کی کانگریس میں وہ پاس ہوا، اور اس کی بنیاد پر برونائی کے بادشاہ کے کچھ ایسٹس جو امریکہ میں تھے ان کو سیز بھی کیا گیا، لیکن چونکہ اس کے پاس کمی نہیں ہے اس لیے انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوئی، انہوں نے اسلامی قانون نافذ کر دیا۔ تو ویسٹ کے پیٹ میں ہمیشہ یہ مروڑ رہتا ہے کہ بھئی دنیا میں کہیں اسلامی نظام نافذ نہ ہو جائے۔ افغانستان ہے، افغانستان 2 سال سے اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے چائنا کے، جس نے ابھی اس کو آفیشلی تسلیم کیا ہے۔ بیک ڈور سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن دنیا کے سامنے وہ یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ہم نے طالبان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں کہ جہاں پر جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے وہ خالی پڑا ہے، بند ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو پرانی حکومت کا جو سفیر تھا وہ کسی لائق تو رہا نہیں کہ وہ معاملات حکومت سے طے کرے گا، لہٰذا اس نے سفارت خانہ خالی کر دیا۔ لیکن انڈین حکومت باوجود ہے کہ اس کے ملینز آف ڈالرز وہاں پر لگے ہوئے ہیں افغانستان میں، اور چاہیے تھا کہ جس طریقے سے چائنا اس اپرچونٹی کو اویل کر رہا ہے کہ جو افغانستان کی زمین کے نیچے اربوں ڈالر کا خزانہ چھپا ہوا ہے، انڈیا کو بھی آگے بڑھ کر یہ اپرچونٹی اویل کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ویسٹ جو ہے اس کو جو ایگو کی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو طالبان آ گئے انہوں نے اسلامی نظام نافذ کر دیا۔ اب اسلامی نظام نافذ اگر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ویسٹرن نظام ہے وہ فیل نظام ہے، ہمارے یہاں جو نظام ہے یہ کامیاب نظام ہے۔ آپ کسی بھی ولاگر کو ولاگ اٹھا کر دیکھ لیجئے جو اس وقت افغانستان جا رہا ہے، میں اس طرح کے ولاگ اکثر دیکھتا رہتا ہوں، چونکہ یہی ہمارے پاس جو عام ترین جو آتھینٹک جو خبر ہے، آرگینک جو خبر ہے، اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ویسٹرن میڈیا جو رپورٹ کرتا ہے وہ باعث سے خالی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ولاگر کا ولاگ اٹھا کر دیکھ لیں جو افغانستان ان گزشتہ 2 سالوں میں گیا ہو، وہ چاہے ہندو ہو کہ مسلمان ہو، بہت سے ہندو بھی گئے ہیں، وہ آ کر اپنے ولاگز میں یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی اتنا امن و امان ہے کہ سڑک پر چلتے ہوئے کوئی آدمی کسی عورت کو چھیڑ نہیں سکتا، کسی لڑکی کو چھیڑ نہیں سکتا۔ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وارڈ لارڈز نے اپنے اپنے علاقے تقسیم کیے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کی جو زندگی ہے وہ اسی پر چل رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو ماریں، ایک دوسرے سے بھتہ لیں، اور ایک دوسرے سے تاوان لیں، اغوا کریں۔ یہ پورے ملک کا نظام تھا۔ ایک ملک جو 40 سال سے جنگوں کے اندر گھرا ہوا ہو، وہ اوور نائٹ ایسا ہو جائے کہ جیسا کہ وہاں کوئی جرم کبھی ہوا ہی نہیں تھا، وہ اتنا امن و امان وہاں پر ہو جائے، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ دراصل اس اسلامی نظام اور اسلامی قانون کا نتیجہ ہے کہ جس کی بعض مرتبہ دہشت لوگوں کو جرم کرنے سے باز رکھتی ہے۔ یہی صورتحال سعودی عرب کی ہے۔ تو افغانستان چونکہ ابھی اس کا دنیا سے رابطہ اس پیمانے پر نہیں ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں کا جو آفیشیل ڈیٹا ہے وہ سامنے نہیں آ پاتا، لیکن سعودی عرب کا جو ڈیٹا ہے وہ بہرحال سامنے ہے۔ اس وقت سیکولر نظام کا جو 2 بڑے چیمپئن ہیں ان میں ایک امریکہ ہے اور دوسرا فرانس ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک ڈیٹا پیش کرنا چاہوں گا، اس کو آپ دیکھیے گا اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلامی نظام کی کیا خصوصیت ہے۔ یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ایک ویب سائٹ آ گئی ہے، ویب سائٹ ہے nationmaster.com، اور اس میں جو ہے وہ سعودی عرب اور امریکہ کا کمپیریزن کیا گیا ہے، اور یہ کمپیریزن ہے نمبر آف، اچھا یہ جو کمپیریزن ہے وہ تقریباً 100,000 کی پاپولیشن کے اوپر ہے، اور 100,000 کی پاپولیشن پر جرائم کس طریقے سے ہو رہے ہیں، اور یہ الگ الگ جرائم ہیں، آپ ساتھ میں دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو رینک ہے یا اسی طریقے سے جو ریشیو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ایک طرف سعودی عرب ہے اور ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے۔ تو برگلریز یعنی ایسی واردات کے جس میں ایک آدمی کسی دوسرے کی پراپرٹی میں گھستا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے وہ کوئی چیز چرائے یا نہ چرا پائے، لیکن بہرحال وہ کسی دوسرے کی پراپرٹی میں گھس جائے۔
1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.1% सऊदी अरब में, और जबकि 714.4% अमेरिका में। उसके बाद जो क्राइम लेवल है वो है 23.41% सऊदी अरब में और 55.84% अमेरिका में। ये 2 टाइम्स मोर देन सऊदी अरबिया, यानी सऊदी अरब से डबल। इसी तरीके से ड्रग्स का तो क्या कहना, जो कैनबीज हैं उनका जो सालाना इस्तेमाल है वो 0.3% है सऊदी अरब में और 13.7% है, यानी 46 टाइम्स ज्यादा सऊदी अरब के मुकाबले में अमेरिका में। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि जो ड्रग्स हैं वो दरअसल जराइम की जड़ है। एक आदमी जब ड्रग लेने लगता है तो फिर उसको एहसास नहीं होता कि वो कौन सा जुर्म कर रहा है, वो कत्ल भी करता है, चोरी भी करता है ड्रग्स के नशे में आकर। तो लेकिन उन ड्रग्स का इस्तेमाल किस कदर यानी अमेरिका में है, आप अंदाजा लगा लीजिए, सऊदी अरब में वो आपके सामने है। इसी तरीके से जो दूसरे अंदाज की ड्रग्स हैं जैसे ओपियम वगैरह, वो 0.01% है सऊदी अरब में, जबकि 0.57% है, यानी 57 टाइम्स ज्यादा सऊदी अरब के मुकाबले में। इसी तरीके से जो जस्टिस सिस्टम पनिशमेंट है वो दोनों बराबर हैं। अब ये यानी जो कैपिटल पनिशमेंट है और एग्जीक्यूशन जो हुआ है वो बराबर हुआ है पिछले साल। वो ये कि 2014 सऊदी अरब के अंदर कैपिटल पनिशमेंट दी गई और 2014 को ही अमेरिका के अंदर कैपिटल पनिशमेंट दी गई। तो ये दोनों बराबर हैं, यानी कैपिटल पनिशमेंट लास्ट एग्जीक्यूशन ईयर, ये लिखा हुआ है, यानी दोनों तकरीबन बराबर हैं, सेम एज यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगर ये रेशियो बराबर आ रहा है तो फिर जराइम के अंदर इतना फर्क क्यों है? उसकी वजह यही है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है भी कुछ अमेरिका के बाद सूबों के अंदर, वो अवामी सतह पर नहीं है, तो लोगों में उसका कोई खौफ नहीं आता। मर्डर रेट 0.9%, जबकि 5% है यूनाइटेड स्टेट्स में और 0.9% है सऊदी अरब में। रॉबरीज डाका 2.9% है, जबकि 146.4% है यूनाइटेड स्टेट्स में। टोटल क्राइम्स, अब आप ये देख लें कि टोटल क्राइम्स में कोई मुआवजा ही नहीं है। 84,599 अगर सऊदी अरब में क्राइम्स हो रहे हैं तो 11.88 मिलियन क्राइम्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहे हैं, 100 ज्यादा। जी हां, तो ये सूरत हाल है। तो भाई अगर इस्लामी निजाम कहीं आएगा तो फिर इस्लामी निजाम की बरकतें भी आएंगी, और वो बरकतें ये हैं कि मुआशरा जराइम से पाक होगा। और लोग जो है इंडिया में मैंने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा जबरदस्त हंगामा है कि भाई ये किस तरह का कानून है, लोगों की गर्दनें उड़ा दी जाती हैं, गर्दनें उड़ती हैं कातिलों की तो फिर कत्ल रुकता है, चोरों के हाथ कटते हैं तो चोरी रुकती है, और जानियों के ऊपर जब कोड़े बरसते हैं तो जिना रुकता है, और मुआशरा इन जराइम से पाक होता है। ये